السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالستار عباسی آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیم کی اہمیت۔ ناظرین، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے وحی الہی کے آغاز ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو تعلیم کی اہمیت سے ان الفاظ میں آگاہ فرمایا: پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے، جس نے علم قلم کے ذریعے سکھلایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین، تعلیم کے لفظی معنی ہے معلومات کا جمع کرنا اور مخفی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ آج تعلیم کی اہمیت اور اس سے متعلق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہدایات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر جناب طٰہٰ قریشی صاحب، جو ممبر برٹش امپائر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اسکول آف اکنامکس اینڈ لا لندن کے ایکس CEO اور پرنسپل ہیں، اور آج کل کنگز کالج لندن میں پڑھاتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید وقاص جعفری صاحب، جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز سید وقاص جعفری صاحب سے کرتے ہیں، کیونکہ تعلیم کے میدان میں وقاص جعفری صاحب کی بہت سی خدمات ہیں، اور آج کل یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل ہونے کے ناطے بہت سے ایسے انیشیٹوز پر کام کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں خواندگی کی شرح کو بڑھانے کے لیے اہم ہیں۔ جناب وقاص جعفری صاحب، قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس آیت کی گہرائی اور اس سے کیا مراد ہے، اس بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت ممنون ہوں بھائی صاحب آپ کا اور ٹی وی ٹوڈے کا کہ آج بہت ہی اہم موضوع پر آج یہ جو ہے کہ دعوت دی گئی ہے، اور خود طٰہٰ قریشی صاحب بھی موجود ہیں۔ میں آغاز تو اس بات سے کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک فرد آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ٹھیک، تو آپ نے کہا معرفت الہی۔ معرفت الہی، جی سر۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے کہا معرفت الہی۔ اس نے تیسری مرتبہ استفسار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے عمل کی بابت سوال کرتا ہوں، آپ علم کی بابت بتاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کارگر ہے، جبکہ جہالت کے ساتھ زیادہ عمل بھی بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ جاننے والے نہ جاننے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہیں سے دیکھیں، اس سے غالب ہے کہ اسلام وہ دین ہے، اور وہ کہ جس نے اپنے آغاز کا جو ہے وہ اقرا سے کیا۔ اقرا سے، یعنی دیکھیے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، جی بالکل۔ جہاد کو اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے، بالکل۔ حج کے متعلق کتنی فضیلت موجود ہے، لیکن جو وہی یعنی آپ یہ کہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے اور روحانیت کا رشتہ مادیت سے جڑا ہے، تو اقرا کے لفظ سے جڑا ہے کہ اقرا کہ پڑھو، اور کس سے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے، اللہ، یعنی اپنے خالق کی پہچان، اور پھر جو ہے کہ انسان کی اپنی جو ہے کہ معرفت کہ وہ کیا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے کس سے پیدا کیا، اور اللہ نے اس کو قلم کے ذریعے سکھایا، اور وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو گویا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یعلمون والذین لا یعلمون، کہ یہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے، تو دیکھیے اسی لیے اسلام کے اندر عمل پر علم کو فضیلت حاصل ہے۔ یعنی بظاہر تو دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بڑا معروف ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں گے تو اقرا سے پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور درست علم نہیں ہے تو آپ یعنی عمل کے خزانے بھی کر دیں تو وہ شاید ٹھیک نہ ہو سکے، اس لیے علم۔ اب مجھے آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا کہ جو صاحبان علم ہیں وہ اگر کسی صحیح چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ پھر سمجھ کے عمل کرتے ہیں، تو شاید اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ بالکل ہی۔ تو یہ میرے خیال میں اس طرح آپ کی گفتگو سے یہ لگا کہ ساری جو آپ نے زمین اور آسمان کا جو آپ نے چاہا کہ علم جو ہے
وہ انسان کو جو آگے ہی ہے جو علم سے بلکہ حاصل اسی دیکھیں نا قرآن مجید میں اگر یتدبرون و یتفقہون و یتذکرون اگر کہا گیا تو کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں کہ جو انسان کو غور اور فکر پر آمادہ کرتی ہے. یہ اونٹ کی تخلیق سے لے کر زمین اور آسمان تک، اللہ یعنی آسمان کی وسعت سے لے کر جو ہے کہ سمندر کے جوار بھاٹے تک جو ہے ایک ایک چیز کو کہا گیا کہ کیا یہ تمہارے عقل کے لیے، یعنی اولو الارباب، کیا تمہارے لیے اولو الارباب کے لیے، عقل والوں کے لیے کیا اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ علم، اور علم کے ساتھ وہ شعور ہے جو پھر انسان کو ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو انسان حقیقت کو پا لیتا ہے. ناظرین، اگر آپ اس کائنات کی تخلیق کی جو گہرائی ہے اگر اس سے آپ آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو وقاص انجم جعفری صاحب نے جیسے بتایا کہ علم ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ رب کائنات کے اس پورے نظام کو اس سے سمجھنے یا اس سے آگہی حاصل کرنے کا ذریعہ علم ہی ہے. ہم چلتے ہیں طہا قریشی صاحب کی طرف. طہا قریشی صاحب، ہم اکثر و بیشتر علم نافع کا سنتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ فرمائیے کہ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو عباسی صاحب، میں آپ کو ٹی وی ٹوڈے کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انتہائی اہم سیریز اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ہر ہفتے آپ ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں حضور کے اسوہ کا. اور اس حضور کے اسوہ میں جو تعلیم کی اہمیت ہے، آج اس پر جو زور دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بروقت اقدام ہے ٹی وی ٹوڈے کی مینجمنٹ کا. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کو اقرا کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ اقرا کے ساتھ انسان کی تخلیق کو جوڑا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ اے انسان تو تھا کیا، تجھے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا. ٹھیک، خلق الانسان من علق. انسان کو اس کی حیثیت بھی جتائی گئی، اور پھر اقرا کے تعلیم حاصل کرو. یہ جو ابھی جناب جعفری صاحب نے فرمایا نا کہ تدبر اور تفکر کرو، ٹھیک، پڑھو بھی، علم حاصل بھی کرو. اور جیسے کہ حدیث میں ہے نا فریضۃ علی کل مسلم کی بات ہوئی، تو یہ اس کو فرض کے درجے پر دیا گیا. جب انسان کی تخلیق کی گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق کی، اس مقصد کو کی تعلیم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک، اگرچہ یہ بھی اکابرین امت بتاتے ہیں کہ ایک تو ہے ہمارے ہاں جو آج نظام جو رائج ہے دینی تعلیم کا، صرف دینی تعلیم بھی حاصل کرے کہ انسان کو حلال حرام جائز ناجائز کا پاکی پلیدی کا پتہ ہونا چاہیے. انسان کو اپنے جو انسان کی جو ضروریات دنیوی ہیں اور دنیاوی ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نافع علم ہے جس سے انسان اپنی جو اقدار ہیں ان کو سمجھ سکے، انسان اپنے جو تخلیق ہے اس کے مقصد کو سمجھ سکے اور اللہ کی خوشنودی پا سکے اور آخرت میں انتہا کامیاب ہو سکے، وہ تو ہوگا علم نافع. باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ اخروی زندگی میں شاید وہ کام نہ آ سکیں، لیکن اگر علم نافع آپ استعمال کریں گے، اس کو حاصل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے جس سے اللہ راضی ہوں، تو پھر انسان کامیاب ہے. طاہر صاحب، بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ نتیجہ میں نکال سکتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ انسان کی فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، آپ نے جیسے فرمایا. دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ کہ علم نافع وہ ہے کہ جو ہمیں اخروی کامیابی عطا فرمائے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دنیا کی حسنات ملیں. اب دنیا کی حسنات میں وہ ساری کی ساری سہولیات ہیں موجود، جیسے آج کل کے لیٹسٹ ایکوپمنٹس ہیں، گیجٹس ہیں، بہترین موبائل فون، بہترین ایئر کنڈیشن، بہترین گاڑیاں، یہ سب کچھ تو
دنیا کی حسنات ہی میں شامل ہے. تو جب یہ اگر ایک یہ بھی تو جی یہ بھی تو نافع ہی ہوگا. جی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم دیکھیے نا یہ ایک بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, میں یہاں ملتان میں ہوں اور ہمارا یہ مکالمہ ہو رہا ہے. اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب اس وقت جو ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے اپنے جو جہاد سے متعلق جو اپنے تمام آلات بنائے, تو اس وقت کی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ایمفیسس کیا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو کشتی بنائے گا وہ جنتی ہوگا. ارے واہ, کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. یعنی ہم یہ نتیجہ یہ کیا کہ دنیاوی چیزوں سے کو روکا گیا ہے. دنیا میں جب انسان آیا ہے تو یہاں تو یہ دنیا تو اسباب کی ہے, لیکن جو علم ہے اگر اس میں دنیاوی علم بھی حاصل بندہ کرتا ہے تو اس میں نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کیا ہے, نہ کہ میں نے انسانیت کی تباہی کے لیے یہ علم حاصل کیا ہے یا کر رہا ہوں, اور اس اپنے علم کو میں انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کروں گا تو وہ دنیاوی علم بھی بالکل وہ قابل ستائش ہوگا, علم نافع بن جائے گا. جی بالکل ٹھیک. ناظرین, سید وقاص جعفری صاحب بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاکستان میں خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ وقاص جعفری صاحب ہم سب کو اس بات سے آگاہ کریں کہ اس وقت ملک میں خواندگی کی شرح کی کیا حالات ہیں اور کس طرح ہماری جو نسل ہے وہ پرائمری ایجوکیشن سے کالج ایجوکیشن اور کالج ایجوکیشن سے یونیورسٹی ایجوکیشن تک پہنچنے میں ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو کن دشواریوں کا سامنا ہے یا کون سی اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں, اس کے اوپر وقاص انجم جعفری صاحب اگر ہمیں آگاہ فرمائیں تو بہت مہربانی ہوگی. عباس صاحب, یہ آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ جو سچی بات ہے کہ ایک اداس کر دینے والا موضوع ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے 78 سال مکمل کر چکے ہیں. پاکستان کی تشکیل کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں, یعنی ہم 8 دہائیاں ہم گزر چکے ہیں, لیکن اس وقت گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی 64% ہے. ٹھیک. اگرچہ ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں تو بالکل لکھنا شامل نہیں, اس طرح پڑھنے والے کو بھی ہم لٹریٹ شمار کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایک متعین تعریف یا ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کون سا, کیا جس نے 10 جماعتیں پاس کر لیں وہ لٹریٹ ہے, ٹھیک, جو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں وہ لٹریٹ ہے. ٹھیک. یعنی ایک مسئلہ یہ ہے, چاہے اپنا نام نہ بھی لکھ سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی تعلیم پر 2% سے کم خرچ کر رہے ہیں GDP کا. ٹھیک. اقوام متحدہ اور اس کے جو ملحقہ ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ کم از کم 4.5% خرچ کریں اپنے GDP کا. اچھا. تاکہ کم از کم اس کو جو ہے اب ہم اس کا ہاف سے بھی کم کر رہے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے, SDGs جو 17 ہے, اس میں 4تھا نمبر ایجوکیشن کا ہے. جی بالکل. اور پوری دنیا کو پریشانی ہے کہ 2030 تک ہمیں اپنی نئی نسل کو پڑھا لکھا بنانا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 2.62 کروڑ بچے ہیں جو 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہیں, وہ اسکول نہیں جا رہے. اللہ, دے ہیو نو ایکسیس ٹو اینی اسکول. ٹھیک. یعنی آپ, اور یہ 2.62 کروڑ ناروے, سوئٹزرلینڈ, ڈنمارک اور فن لینڈ کی آبادی جو اس سے کم ہے. یعنی پاکستان میں 4 جو ہے یورپین ملک ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اللہ, یہ وہ صورتحال ہے. اچھا, میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کو پڑھانے کے لیے اگر ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں تو کتنے لوگ چاہیے, تو پتہ لگا کہ 8 لاکھ اساتذہ ریکروٹ کرنے پڑیں گے ان کو. اس وقت ان کو پڑھانے کے لیے اس وقت پاکستان میں 18 لاکھ کل اساتذہ ہیں, سکول لیول کے اوپر 18 لاکھ ہیں لگ بھگ. تو 8 لاکھ اساتذہ ہمیں ریکروٹ کرنے پڑیں گے اگر ہم اس چیلنج کو میٹ کرنا چاہتے ہیں, اور 360 ارب چاہیے. اللہ. یعنی میں یہ دکھ دل سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو جو چیلنج ہے وہ درپیش صرف کوالٹی کا نہیں ہے کہ جو پڑھ لکھ جا رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, ٹھیک, انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, ٹھیک, کمپریہنشن کیا ہے. اصل میں مسئلہ کوانٹٹی کا بھی ہے کہ جو بچے یعنی ان ہو رہے ہیں, اول تو ہو ہی نہیں رہے. اگر 100 بچے پرائمری میں داخلہ لیتے ہیں تو 40 بچے 5ویں جماعت سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ یا انفراسٹرکچر نہیں ہے گورنمنٹ کا, یا والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں, اور یا جو ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس میں ایک بڑی تعلیمی ایمرجنسی کی ضرورت ہے.
اور طرح یعنی بلا شبہ حکومت سے توقع رکھنی چاہیے اور اس کو اپنی ترجیحات میں سب سے پہلے رکھنا چاہیے علم کے اعتبار سے. ظاہر بات ہے پوری دنیا نے ٹرن اراؤنڈ علم کے ذریعے. لیکن سر اگر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جی ڈی پی کا 2% رکھ رہے ہیں تو پھر حکومت تو یا تو بے بس ہے یا اس کی پریورٹی نہیں ہے. یہ پرائرٹی نہیں. دیکھیں نا آج کی دنیا میں تو اب نالج اکانومی کی دنیا. آپ ایک جامعہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اب تو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ کس کے پاس پیٹرول کتنا ہے اور کس کے پاس کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نالج اکانومی کہ دنیا کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ جنہوں نے اس نالج کے ذریعے سے نالج کے. لیکن اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو کچھ ایسا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں طریقہ کہ ہم اپنے معاشرے میں علم کو شرح خواندگی کو بڑھا سکیں. دیکھیے قریشی صاحب نے جو اپنی گفتگو کے پریمبل کے اندر جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کہا گیا کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان جو ہے کہ وہ اس کے اوپر فرض ہے. لیکن سر اس میں مسئلہ ہے نا, یہ کہتے تو ہیں ہم فرض ہے, لیکن اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ پہلے تو پریورٹی پیٹ بھرنے کو دے گا. جی جی. پھر وہ پڑھائی. لیکن یہ دیکھیں اس کے لیے طریقہ اگر یہ ہو سکے گا اس میں دیکھیں نا اب ہم صرف یہ توقع کریں کہ حکومتیں یہ کام کر پائیں گی. ہمارا خیال ہے کہ ان پر دباؤ ڈالنا, ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ انہیں کہنا کہ اپنی ترجیحات کے اندر یہ لے کر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک پوری ایک اویئرنیس کمپین کی ضرورت ہے کہ اس کام کے اندر جو ہے کہ تمام لوگوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, یعنی اکراس دا بورڈ. یعنی اس کے اندر اکیڈیمیا بھی شامل ہے, اس کے اندر ہماری جو ریلیجس فریٹرنٹی ہے اس کے اندر شامل ہے, اس کے اندر ہمارا جو آپ کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر شامل ہے, انڈسٹری ہماری اس کے اندر شامل ہے کہ یہ سب لوگ مل کر. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے جاننے کی کوشش کی کہ اگر جو بجٹ ہم خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر اگر یہی ہم ڈالتے رہیں تو پاکستان 100% کب ہوگا خواندہ؟ پتہ لگا 2075 میں خواندہ ہوگا. اللہ کیا میں اور آپ اس وقت تو آبادی اور بھی بڑھ چکی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں, یہ کافی نہیں ہے. ہم صرف حکومت پہ تنقید کرنی چاہیے اس لیے کہ حکومت اپنے آپ کو جب کہتی ہے تو وہ اس بات کی ذمہ دار ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر تعلیم کی اہمیت, تعلیم کا فروغ اور تعلیم کو براڈ بیس کرنا, جیسا قریشی صاحب نے کہا کہ محض یعنی اس سے صرف دینی تعلیم مراد نہیں ہے بلکہ انسان کی بھلائی. مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کی صحت کو بچانے کے لیے اگر چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو کیا یہ دین نہیں ہے؟ بالکل ہے. قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. کیا وہ ہے کہ نہیں؟ اگر راستے جو ہے کہ کشادہ ہوں گے اور لوگوں کو کمیوٹ کرنا آسان ہو جائے گا تو کیا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہوگا؟ معاشرے میں جو آسانی, آپ نے کہا گیا کہ مجھے آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. دین کو یسر کہا گیا کہ دین آسانی کا دین ہے. آپ کے سامنے جب ایک کام کو کرنے کے 2 طریقے آتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریقے کو استعمال کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ ہم سب کو مل جل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک تو نالج اور علم کا ایک براڈ بیس تصور کہ وہ ساری چیزیں کہ جو انسان کی بھلائی بہبود آسانی کے لیے ہیں وہ نافع علم ہے اور اس کو پھیلانے کی کوشش ہونی چاہیے, اور اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین, حیران کن چیز سامنے آئی. وقاص جعفری صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اسی لیول پہ جو 2% ہے جی ڈی پی کا, اگر تعلیم کے لیے اتنے ہی اخراجات ہم کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں شرح خواندگی کو 100% کرنے میں اگلی تقریباً 4 دہائیاں لگ جائیں, لیکن اس دوران آبادی اور بڑھ جائے گی. تو یہ اس لیے حکومت پہ بھی ہمیں دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ جو گلوبل سٹینڈرڈ ہے کہ 4.5% آف جی ڈی پی رکھے, مختصر کرے تعلیم کے فروغ کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے وقاص صاحب نے بتایا کہ ہم سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے, ہم پڑھے لکھوں کی, ہم ایسے لوگوں کی کہ جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں اور ان تمام اشخاص کا اور ان تمام اداروں کا ساتھ دیں کہ جو شرح خواندگی بڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ ملک سے یہ جہالت کا اندھیرا ختم کیا جا سکے. ناظرین, طہا قریشی صاحب کی طرف چلتے ہیں. طہا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. طہا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس بہت وسیع تجربہ ہے مغربی ممالک کا بھی, خصوصاً برطانیہ کا, اور پاکستان کا بھی جو نظام تعلیم ہے اس سے آپ کو آگے ہی ہے. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں پاکستان کے نظام تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کہاں پہ اس کی جو ہے وہ سٹرینتھس یا اپارچونٹی ایریاز کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کر سکیں. جی ماشاءاللہ جی, یہ سٹرینتھس اور اپارچونٹیز جو بات کی ہے بڑی ہی ٹیکنیکل ٹرم آپ نے یوز کی ہے. جیسے جعفری صاحب نے بھی تھوڑا سا متوجہ کیا اس طرف کہ دیکھیے یونیسکو کے جو تحقیق ہے اس کے مطابق اس وقت تقریباً 62%
جو لوگ ہیں وہ صرف جو ہے وہ خواندگی کی شرح پر پورے اترتے ہیں، معیار پر پورے اترتے ہیں، گلوبلی لیکن گلوبلی نہیں پاکستان پاکستان کی بات کر رہا ہوں صرف، کتنے پرسنٹ آپ نے بتایا؟ 62%. 62%. 62%. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اس وقت 38% لوگ ہیں وہ خواندگی کی جو معیار ہے اس پر پورے نہیں اترتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معیار بھی شاید انہوں نے شاید اسلام آباد یا لاہور سے لیا ہوگا. جی 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 میں نے بھی اس لیے پوچھا. جی سر جی کیونکہ مجھے بھی یہ اعداد و شمار صحیح نہیں لگتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کی جو لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی اس وقت، اس کے مطابق تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ابھی 30-40% پر بھی پہنچے ہوں. اب وہ ان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute using printed and written materials associated with the varying contexts. ہاں یہ تو بہت ٹیکنیکل ہے سر، یہ تو ہمارا اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا. جی جی جی. اب اگر یونیسکو کی اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ریسرچ بھی فلاڈ ہے. اس پر جعفری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا مزید اس پر تحقیق کریں اور دیکھیں کہ یہ ریسرچ کہاں کیسے. سر یہ ہو سکتا ہے اربن ایریاز کی ہو، اگر دیکھیں اس کو تو شاید نہیں یہ پاکستان کی ہے. اچھا یہ انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا جی وہ ریشو دی ہے. خیر بہرحال یہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے. لیکن میں آپ کو جو چیز کہنا چاہ رہا تھا نا جی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم ہی ابھی تک ہم متعین نہیں کر سکے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ آپ کے میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں صرف 5 ٹیئر سسٹم ہے. اچھا آپ کے پاس ایک ہے تعلیم جو مدارس میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کا تعلیم کا سٹائل، ان کا اپنا جو لیول ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کے مین سٹریم انسٹیٹیوشن سے. جی بالکل. اس پر بحث ہو سکتی ہے. یعنی سلیبس مختلف ہے ان کا ہمارا مین سٹریم کے مقابلے میں. نہیں ان کا معیار بھی مختلف ہے. میں اس پر تھوڑی سی آتا ہوں. میں پہلے یہ ٹیئرز دکھا دوں آپ کو. جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا آتا ہے ہمارے گورنمنٹ اسکول. ٹھیک ہے. آپ لاہور میں ماڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن اور اس طرح کے علاقوں کے اسکولوں کو نہ دیکھیں نا جی. ٹھیک ہے. آپ ذرا آ جائیں نا یہ جنوبی پنجاب کے اور سندھ کے اسکولوں کو دیکھیں یا لاہور کے بالکل جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر شاید ابھی تک جو ہے نا 24 گھنٹے بجلی بھی نہیں ملتی ان کو. ٹھیک ہے. یا وہاں گیس نہیں ہے یا وہاں صاف پانی نہیں ملتا ان کو. اسی طرح سندھ کے علاقے ہیں، کئی بلوچستان کے مضافاتی علاقے ہیں. نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بات. جو ان کے گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں ان کا تعلیمی معیار دیکھیے آپ اور پھر ان کو کمپیئر کیجئے آپ کا جو دوسرے جو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر یا اسلام آباد کے اندر ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کریں. لیکن سر دیکھ سر یہ جو فرق ہے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر سکولز میں بھی اسی طرح ہے. مثلا جو پرائیویٹ سیکٹر سکولز لاہور کے ہیں وہ دور دراز کے پرائیویٹ سکولز کے معیار سے بہت آگے ہیں. یہ تو اربن اور That is what my point is عباسی صاحب کہ آپ کے ہاں یہ ٹیئر سسٹم ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو مدرسے کا بچہ ہے پھر ایک گورنمنٹ کے سکولوں کا بچہ ہے پھر گورنمنٹ سکولوں کے اندر جو تفاوت ہے. ٹھیک ہے. جو مضافاتی علاقوں کے بچے اور شہروں کے بچے گورنمنٹ کے سکولوں کے جہاں گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہاں پر بھی ہیوج گیپ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جو مشروم کی طرح انگلش میڈیم سکول سو کالڈ نکل آئے ہیں ہر جگہ پر. وہ دیہاتوں میں بھی بن گئے ہیں جی، اب شہروں میں بن گئے ہیں جی. اب جی میرا بچہ جناب پینٹ کوٹ پہن کے یا کاچھا پہن کے شرٹ ٹی شرٹ پہن کے بیگ پیچھے 10 کلو کا لٹکایا ہوا ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہے. اچھا نہ رہا بیچارہ. ٹھیک ہو گیا یہ ٹیئر ہو گیا. اب آ جائیں ذرا آپ ایچیسن کالج ہے جس طرح یا بڑے اس طرح کے جو اسکول ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے کالجز ہیں وہاں پر جا کر جو بچے پڑھتے ہیں ان کا معیار یہ مدارس گورنمنٹ کے اسکول اور یہ دوسرے انگلش میڈیم اسکول سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. دے آر اے ڈفرینٹ ایلیٹ. پھر پانچویں آپ کے پاس ایک ٹیئر ہے جو کہ آرمی کے اسکول ہے. اچھا وہاں جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جب وہاں پر جو ایک کھیپ تیار کی جاتی ہے وہ دنیا سے ہی الگ تھلگ ہے. ٹھیک ہے. عام سکولوں کے نظام سے بالکل مختلف ان کو تیار کیا جاتا ہے. تو میری نظر میں تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ABC سکھا دیا.
تعلیم جو ٹوٹل جو اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی، ٹھیک ہے، جو اس کی جو پوری انکلوسیولی اس کو جو تیار کیا جاتا ہے، وہ ہم کون سا پروڈکٹ دے رہے ہیں. دس از ویئر مائی پوائنٹ آف ویو اسٹینڈز ریئلی. یہاں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جو بچہ جو تیار کیا ہے وہ پروڈکٹ کیا دیا ہے گورنمنٹ کو، عوام کو. یہ تو ہے اچھا. تعلیم کے نظام میں کے بصد احترام طاہر صاحب ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں ویسے ایک مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت اگر ملیٹریلی جو مضبوط ہیں، جو ہم بڑا اس کے اوپر پرائڈ بھی فیل کرتے ہیں، اور کل میں JF-17 تھنڈر کا ایک منورنگ بھی دیکھ رہا تھا ریاض کے ایئر شو میں، جس کو انٹرنیشنلی بہت اپریشیٹ کیا گیا. اور دوسرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، جو کہ انہوں نے ملیٹریلی اور ہمیں بہت مضبوط کیا ہمارے ملک کو. ان کا بیک گراؤنڈ تو بڑے عام سے اسکول کا ہے. ہم اگر یہ جو آپ بات کریں، یہ ہمارا پاپولر سٹانس تو یہی ہے میڈیا کے اندر. اگر آپ ہارورڈز کے گریجویٹس کو بھی دیکھیں تو آپ کو ہارورڈز کے گریجویٹس کلرک سے لے کے CEO تک ملیں گے. ہر اسٹیج پہ آپ کو وہ ملیں گے. سارے ہارورڈز کے گریجویٹ تو CEOs نہیں بنتے ہیں نا، اور بھی لوگ بنتے ہیں. تو یہ جو کہنا ہے کہ یہ شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. ایچیسن ایک ہی ہے، ایچیسن تو ایک ہی ہے. اب اسی کو ہم لے کے کہہ دیتے ہیں کہ ہے، تو کتنے CEOs جو ہیں، وہ تمام جو CEOs کی سلاٹس پاکستان میں وہ ایچیسن والوں کے پاس تو نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتا ہے اچھی جگہ تو کرے نا، وہ پڑھے، اس میں کیا حرج ہے. اس کے بارے میں میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ کا بھی کمپیریٹیو انالیسس نہیں دینا چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن بہرحال کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے، تو وہاں پر بھی ایلیٹ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ایسے نہیں جو افورڈ کر سکتا ہے کرے. لیکن میرا جو اس میں سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، جو کور سبجیکٹس ہیں وہ ہر بچے کو پڑھنے ہیں. یہ ایگریڈ، جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو کور سبجیکٹس ہیں وہ بچہ کو کسی کرسچین جو ان کی سیمینریز ہیں، جو مدارس ہیں ان کے کرسچین کے، وہاں پڑھ رہا ہو، یا جوئش سیمینری میں پڑھ رہا ہو، یا مسلم جامعہ میں مدرسے میں پڑھ رہا ہو. ایگریڈ. کور سبجیکٹ ضرور پڑھنے ہیں. بالکل یکساں نصاب ہونا چاہیے، اور سہولیات جو جتنی افورڈ کر سکتا ہے کر لے. سر مجھے وقفے پہ جانا ہے. جی آپ کی بات سمجھ آ گئی. بس ابھی اس بات کو ہم نے مکمل کرنا ہے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع چھڑا ہے، اپنے اس کو بھی تشنگی نہیں رہنی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے سر چونکہ وقت ہے کم. اچھا ناظرین، ہم طاہر صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر جائیں گے، اور لیکن ایک چیز جو جس نے مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں تشریف لائے، تو ایک جو صحابہ کا گروہ تھا وہ تلاوت کلام پاک کر رہا تھا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا وہ گروپ. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں مصروف تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپریشیٹ کیا، لیکن آپ بیٹھے ان کے ساتھ کہ جو علم حاصل کرنے میں مصروف تھے. میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے، تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ وقاص انجم جعفری صاحب جو ہیں وہ روشنی ڈالیں. جی سر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے سر. وہ فرماتے ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا. اچھا. کہ ہم اللہ تعالیٰ جبار، اللہ کا نام ہے، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں. اچھا. لنا علم وللجہلاء معلوف، کہ ہمارے لیے تو علم ہے اور جہلاء کے لیے مال و دولت دنیا. اللہ. تو سچی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کی میراث علم ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر علم کی بنیاد پر فضیلت دی. قرآن مجید میں یہ فرشتوں کا قول نقل کیا گیا کہ اللہ ہم نحنو نسبح و نقدس لک، کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیرا جو کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت تیرے سر بسجود ہیں ہمارا. بلکہ ایک حدیث کا تو مفہوم ہے کہ عرش پہ کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹکائے اللہ کی حمد نہ بیان کر رہا ہو. اللہ اکبر. لیکن اگر آدم کو فضل دی ہے، ٹھیک، کس بنیاد پر؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے علم اسماء اس کو دیا ہے. جی بالکل. تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر، اور اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے، اور ظاہر جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے اور علماء سے، اور خود قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں کہ ہر نبی کا ایک چیلنج تھا. اچھا. حضرت موسیٰ جس دور کے اندر تشریف لائے وہ سحر کی
بالا تری اور بالادستی کا تھا، جادو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو جو ہے کہ وہ عصائے وہ دیا گیا. جی جی بالکل. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے وہ جو ہے کہ طب کا دور تھا. ٹھیک. اور آپ کو جو ہے کہ آپ مادرزاد اس کو کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، آپ کا دست شفا تھا کہ جو بیماروں کو جو ہے کہ وہ بھلا چنگا کر دیتا تھا. اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا. اور اللہ کی مشیت یہ جانتی تھی کہ اب قیامت تک کا جو چیلنج ہے وہ چیلنج علم کا چیلنج ہے. اللہ اکبر. کیا یعنی اب جو ہے آنے والے یعنی گویا کہ پھر اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دوسرے انبیاء کو معجزے دیے گئے، تو معجزوں سے مراد ہے وہ محیر العقول واقعات کہ جو انسان جس کو دیکھ کر انسانی عقل عاجز آ جائے. تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ آپ نے کہا میرا معجزہ قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن العلم ہے. العلم. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو 2 حلقے مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور ایک جو ہے وہ پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ تسبیحات بھی ہوں گی یقیناً، لیکن ایک مذاکرہ کر رہا تھا. ٹھیک. ایک جو ہے کہ درس و تدریس کر رہا تھا، ایک افہام و تفہیم کر رہا تھا، ایک تدبر اور تفقہ کر رہا تھا. تو جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول بیٹھ گیا کہ انما بعثت معلما، مجھے جو ہے کہ تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو یہ ہے وہ بنیادی طور پر جس کی بنیاد پر علم کی فضیلت نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ اسی بنیاد پر درجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد، یہ قرآن آیت کا مفہوم ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جو علم حاصل کرنے والے ہیں ہم ان کے درجوں کو بلند کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے سر. وہ آپ کی بات سے جو جس علم کے اوپر بلکہ وہاں پہ جو واقعہ پورا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ نام پوچھے گئے جو کہ فرشتوں کو نہیں آتے تھے، تو اس سے تو یہ انڈیکیشن ملتی ہے معذرت کہ آپ جو علم الاسماء کی جو بات کرتے ہیں، تو یہ جو علم میں ہم جو اس کو کرتے ہیں، ہمارے کچھ طبقے صرف اور صرف ایک مخصوص دینی انداز میں جو علم ہے وہاں تک محدود کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ جو امتحان تھا فرشتوں کا، اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت وسیع ہے علم، یعنی یہ صرف ایک چھوٹے سے اس تک نہیں ہے جسے علم الاسماء آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ المیہ ہے کہ ہم مغرب کے علم کی بالادستی کے دور میں ہیں، اور اس نے ڈائکوٹومی آف نالج کہ علم کی سنویت کا جو تصور ہمارے دماغوں میں اتنا گہرا کر دیا ہے، اور یہ تاریخی طور پر جو کہ عیسائیت کی طرف سے آیا ہے. اچھا. کہ جس میں کہا کہ قیصر کو قیصر کا حصہ دے دو، اور جو کہ پوپ کو یا چرچ کو یا اللہ کو اللہ کا حصہ دے دو. یعنی ہر وہ چیز کہ جو آپ کے فہم میں اضافہ کرے اسے ہم کہیں گے. بالکل. دیکھیں نا یہ اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں علم کی قسمیں ہیں، دیکھیں ایک فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، اس کے آگے بھی مزید تقسیم ہے. علماء نے بتائی، اس کو بہت طویل بحثیں موجود ہیں، لیکن میں نے جیسا شروع میں یہ کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کو ایک ایسی چیز تیار کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی سہولت کے لیے، مثلا میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا مقیاس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سے آپ اپنا جو کہ قبلہ نما جس کو کہتے ہیں، کمپاس، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ جس نے یہ ایجاد کیا اس کے نتیجے میں آپ کو آسانی نہیں ہو گئی؟ بالکل آسانی. جو راستہ بتاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ کام کر رہا ہے کہ جو اللہ کے یعنی اس میں جو جیسے آج کل ہمارا گوگل میپ ہے یہ موجود ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ ایک وہ ہے، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ از کلید دی در دنیا کشاد، کہ دین کی چابی سے دنیا کے ہر معاملے کا تالا کھول دیں. واہ کیا آپ جو بھی چیز کریں. اسی لیے دیکھیں اگر آپ دین کو سمجھ جائیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ نعمت سے فائدہ اٹھا کر شکر کرنے والا نفلی روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے. یعنی دیکھیں نا آپ کو یہ دین تو بہت وسیع ہے، وہ تمام زمانوں کے لیے ہے، وہ تمام طبقات کے لیے ہے، وہ زندگی کی تمام حالتوں کے لیے ہے. جب علم کی یہ آفاقیت اور یہ یونیورسلٹی پتہ لگ جائے گی تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر جو ہے کہ یہ ٹھیک ہے. دیکھیں وہ مجھے بس بعد میں مکمل کرتا ہوں کہ وہ ملا نصر الدین کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا. تو اس میں جو ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، ملا نے کہا، پوچھا اس سے کشتی چلانے والے سے، ملا سے، کہ کیا تمہیں فلسفہ آتا ہے؟ تو اس نے ملا نے کہا کہ نہیں ملا مجھے فلسفہ تو نہیں آتا. اس نے کہا تمہاری آدھی زندگی جو ہے کہ برباد گئی. اسی دوران جو ہے کہ طوفان آ گیا تو ملا نے پوچھا کہ ملا آپ کو تیرنا آتا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ کی پوری زندگی برباد ہو. ٹھیک ہے. تو سکلز بھی بہت اہم ہے. ہم چلتے ہیں طاہا قریشی صاحب کی طرف. طاہا قریشی صاحب مزید روشنی ڈالنا چاہ رہے تھے تقابلی جائزے کے اوپر. تو طاہا صاحب آپ فرمائیے گا پلیز. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں
ایک بہت ہی یہ بات عام ہے ہمارے سرکاری حلقوں میں کہ وہ جب ان کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا وہ ملکی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے یا ان سے خزانہ خالی ہو جاتا ہے یا ان کے معاملات آگے چلتے نہیں ہیں بیرونی ممالک کے ساتھ ان کے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، تو یہ ہمیشہ دینی مدارس پر اپنا نظرہ گراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کی جو ہے نا وہ ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ان میں ریفارمز آنے چاہیے، ان میں یہ میں چھوٹا سا میں نے اپنی بک میں بھی اس کا تجزیہ لکھا ہے کہ اب یہ لاکھوں کے حساب سے اگر عام جو خواندگی کی ڈیفینیشن جو پاکستان میں میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن نے بھی شاید پاکستان کی یہی لی ہے کہ پڑھنا اور لکھنا آتا ہے، تو مدارس وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو کہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ خواندگی کی شرح بڑھانا پاکستان کے اندر اپنی قوم کے اندر، تو وہ مدارس نہ صرف وہ ان کی خواندگی کی شرح کو بڑھا رہے ہیں، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو امپلائبل بھی بنا رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ نے مولوی فارغ نہیں دیکھا ہوگا، جتنے بھی وہ بچے پاس کرتے ہیں ڈگری لیتے ہیں وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی ملازمت میں وہ ضرور لگ جاتے ہیں، وہ کوئی بچہ دھکے نہیں کھا رہا ہے، جبکہ ہمارے پی ایچ ڈی اور ایم فل جو ہیں بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی مدارس اور دوسری یونیورسٹیوں کے جو بچوں کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ، یہ اس کے لیے بڑی وقت کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے، ایک ویلفیئر سٹیٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی بچہ کوئی بھی خاندان جو نہ بھوکا نہ سوئے، تو یہ ان بچوں کو جن کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، جن کے گھر میں کوئی روٹی پانی نہیں ہوتا، یہ ان بچوں کو مدارس والے لے کر آتے ہیں، ان کو نہ صرف خواندہ کرتے ہیں، ان کو لٹریسی دیتے ہیں، بلکہ ان کے سر کے اوپر چھت بھی دیتے ہیں، ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں اور کپڑے بھی دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ماڈل کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ اس ماڈل میں اصلاحات مدارس کے مشاورت کے ساتھ وہ اصلاحات لے کر ہیں۔ اب جو یونائٹڈ نیشن کی جو ڈیفینیشن آ گئی ہے خواندگی کے ساتھ جو ہے نا جی، آپ کو ڈیجیٹلائزڈ سسٹم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پرنٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو کمپیوٹر۔ سر آپ کی بات سمجھ گئے سر، وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں، جو مہمانان گرامی ہیں، انہوں نے تعلیم کی اہمیت کا ایک بیلنسڈ ویو ہم سب کے سامنے رکھا ہے۔ پہلی بات جس پر ہم سب کنونسڈ ہیں اور مزید روشنی ڈالی ہمارے ماہرین نے کہ علم حاصل کرنا تو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی مشکلات ہیں شرح خواندگی میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن ہر وہ بچہ، ہر وہ شخص، چاہے وہ مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سکول میں علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سکول یا کالج میں علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ ووکیشنل سینٹر میں کوئی ہنر حاصل کر رہا ہے، یہ سب کے سب بہت مبارک لوگ ہیں، یہ سب کے سب علم کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے درجات اعلیٰ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک سے ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا اور ان کو زیادہ اہم سمجھا کہ جو تعلیم حاصل کرنے میں اور تعلیم دینے میں مصروف رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو علم پھیلا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔